مائنڈ، ایک تصور یہ بھی ہے دین کے حوالے سے کہ خشک مزاجی، کہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ ہنسنا نہیں ہے، ایسی بات نہیں، یہ دل لگی کرنا، موقع کی مناسبت سے کوئی ایسی بات کہہ دینا، یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ دینداری کا مطلب خشک مزاجی نہیں ہے کہ ماتھے پہ بل ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر دیکھنے والا آپ کو جب دیکھتا تو آپ مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے آپ اس کو ملتے، تو خندہ پیشانی مسکراتے چہرے کے ساتھ رہنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی دل لگی ہیں، اور ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو بور نہیں ہونے دیتے، تو آپ حضرات ماشاءاللہ واقف ہیں ان کی طبیعت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ ہم سبھی کو اس کا ترجمہ آتا ہی ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تو صرف اور صرف کس کے لیے؟ لیعبدون، میری عبادت کریں۔ تو زندگی کا مقصد، ہماری تخلیق کا، دنیا میں آنے کا مقصد، پیدا کرنے والا یہ بتا رہا ہے کہ میں نے کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔ اور یہ مقصد بتانا کسی بھی مشینری کا، کسی بھی چیز کا، یہ حق کس کا ہوتا ہے؟ بنانے والے کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک مشین تیار کرتا ہے، بناتا ہے، تو یہ مشین میں نے کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس سے کیا کام لینا ہے، اور اس مشین نے کیسے کام کرنا ہے، تو یہ حق کس کا ہے؟ بنانے والے کا۔ بنانے والے نے بنا دی، اور ساتھ میں یہ کتابچہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو، اس مشین کو ان اصول اور ضابطوں کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ لیکن استعمال کرنے والے وہ کہیں کہ نہیں، آپ نے بنا دی، بس اتنا کافی ہے، ہم اس کو چلائیں گے اپنی مرضی سے۔ آپ جو کہہ رہے ہو کہ یہ مشین اس مقصد کے لیے بنائے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے کیا ہوگا؟ اپنا بھی تو بڑا کریں گے اور اس مشین کا بھی بیڑا گرک کریں گے، ایسے ہی نا۔ تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، خالق مالک، ہم جس کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ لیعبدون، تاکہ تم میری عبادت کرو۔ آج کی اس نشست میں جو ذکر کرنے کا مقصد، جو ارادہ ہے، وہ یہ ہے، عبادت کیا ہے؟ جو ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اس لیے پیدا کیا لیعبدون، کہ کیا کریں؟ بندے عبادت کریں۔ تو زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ میں اکثر یہ سوال بچوں سے اسکول میں پڑھاتا ہوں، مجھے یہ ہمارے سلیبس میں بھی ہے، اسلام کا تصور عبادت، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ میں نے پوچھا کبھی کیا مقصد ہے، اور بہت سارے لوگوں کے، اس لیے کہ ہمارے عوامی ذہن یہی ہے کہ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد عبادت، کہتے ہیں نماز پڑھیں۔ ایک عوامی تصور یہی ہے کہ عبادت کا مطلب نماز، روزہ، تلاوت، حج، صدقہ، ذکر، یہ چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو عبادت سمجھنے کے لیے ذہناً ہم تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، بھائی یاد رکھیے۔ اس غلط فہمی، عبادت کا صحیح معنی، مفہوم اور تصور نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے امت کا کہ ناقابل تلافی نقصان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا معنی نماز، روزہ، تلاوت، حج، ذکر، یہی چیزیں جو روایتی معنی ہے عبادت کا، یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے، یہی نہیں ہے۔
اگر عبادت کا مطلب صرف یہ مروجہ جو ہمارے ذہنوں میں عبادت کا جو تصور جو کنسپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے نماز روزہ وغیرہ، اگر یہی ہے اور زندگی کا مقصد یہی ہے، تو میں اور آپ ہم اس مقصد سے ہٹ کر کچھ اور کام بھی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور دنیا کے معاشرت کے بہت سارے کام ہیں جو کرتے ہیں. تو اگر عبادت کا مطلب صرف یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کو، زندگی کو چھوڑا ہوا ہے. عبادت کو چھوڑ کر ہم اور کاموں کے اندر، دنیا داری کے اندر لگے ہوئے ہیں. اپنے بارے میں تو چلو ہم گناہ گار ہیں، ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، لیکن کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات انبیاء، صحابہ کرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ انہوں نے نماز روزے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کی ہے؟ انہوں نے تجارت بھی کی ہے، زراعت بھی کی ہے. مدینہ منورہ زرخیز زرعی زمین ہے. آج بھی دنیا کی سب سے بڑی کھجور کی منڈی مدینہ منورہ ہے. زراعت بھی کرتے تھے صحابہ، تجارت بھی کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ارب پتی آدمی، دنیا بھی انہوں نے کمائی. تو اگر عبادت کا مطلب صرف وجہ جو ہمارے ذہن میں جو عبادت کا تصور ہے یہ ہے، تو یہ بہت بڑا ایک اعتراض، الزام عائد ہوتا ہے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا داری کی ہے، اپنے مقصد حیات کو چھوڑا، العیاذ باللہ. اور آپ کے جو تربیت یافتہ حضرات صحابہ تھے وہ بھی مقصد حیات سے ہٹے ہوئے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. میرے اور آپ کے ذہن میں جو عبادت کا تصور ہے وہ غلط ہے. عبادت کا معنی صرف روایتی رسمی طریقے سے جو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہے. اسلام کا تصور عبادت بہت وسیع ہے. اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے. تجارت بھی عبادت ہے، زراعت بھی عبادت ہے، معاشرت عبادت کا حصہ ہے. عبادت کا مطلب جس پر اجر و ثواب ملتا ہے. نکاح ہم اس کو ایک روایتی چیز سمجھتے ہیں، بشری تقاضا سمجھتے ہیں کہ انسان کی بشری ضرورت ہے، تقاضا ہے. نہیں بھائی، عبادت ہے. نماز روزے کی طرح عبادت ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ عبادت ہے. تجارت عبادت ہے. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا قرآن کریم میں، کیا تجارت کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ قرآن کریم میں کتنی آیات مبارکہ ہے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ تجارت کے ساتھ ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. زمین میں پھیل جاؤ، جب جمعے کی نماز ہو اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ تعبیر تجارت کی ہے. اور اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فضل تلاش کرو، نہیں تجارت کرو، کسب معاش کرو. قرآن کریم میں تفصیلی احکام اللہ نے دیے. تو جس چیز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا یہ کام کرو، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ اس کی وضاحت کر رہی ہیں. احادیث کی صحیح بخاری سے لے کر حدیث کی چھوٹی کتاب تک کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر تجارت سے متعلق ہدایات نہ ہوں. تو جس چیز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، جس کی تفصیلات خود احادیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیا وہ دنیا داری ہے؟ وہ دین کا حصہ ہے. جنت میں جانے کا راستہ، ذریعہ صرف نماز روزہ صدقہ تجارت نہیں، یہ تلاوت، یہ چیزیں نہیں ہے بھائی. جو ہمارے یہاں جو عبادت کا تصور پایا جاتا ہے تجارت بھی ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. آپ نے فرمایا سچائی، دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا بندہ قیامت کے روز انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا تجارت بھی کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے. نکاح کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا کہ نہیں دیا؟ انکحوا الایام منکم الصالحین فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آپ نے 11 شادیاں کی. 13 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک وقت میں 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. جو کام زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ کیا، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، اور پھر 10 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی تھی. آپ نے فرمایا تو وہ چیزیں ہیں جو سارے انبیاء کی سنت ہے، ان میں سے ایک نکاح بھی ہے. تو جو کام سارے نبیوں کی سنت، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 11 مرتبہ کیا ہو، جس کے متعلق تفصیلی ہدایات موجود ہوں احادیث مبارکہ میں، کیا وہ دنیا داری ہے؟ وہ عبادت ہے بھائی، جس سے متعلق اللہ نے حکم دیا یہ کرو. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت ہے، سارے مانتے ہیں عبادت ہے.
اگر عقل کے میزان پہ پرکھا جائے اس کو تو اس کا عبادت ہونا سمجھ میں آتا ہے؟ ایکسرسائز ہے، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی جھک رہے ہیں، عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسا کرنے کا کہا ہے، اس لیے عبادت ہے۔ بیت اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں، طواف کو سارے عبادت مانتے ہیں، عبادت ہے۔ تو کیا عقل کے میزان پر اس کا عبادت ہونا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک گھر کا طواف ہے، کوئی آدمی یوں چکر لگانا شروع کر دے ایک بلڈنگ کا گر، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ شریعت سے ہٹ کر میں عقل کے میزان پہ پرکھ رہا بات کو اگر دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے اس کو پاگل پن کہا جائے گا۔ مینا کے میدان میں ہم اس کو کنکریاں مارتے ہیں، ایک پتھر کو، ایک دیوار کو، دیوار پہ تو کنکریاں مار رہا ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بے وقوفوں والی حرکت ہے، لیکن عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا، ہم اللہ کا حکم سمجھ کر کر رہے ہیں، وہ عبادت ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، روزہ ہے، بھوکا پیاسا رہنا بھی کوئی عبادت ہوتی ہے؟ سارا دن آپ نے کچھ نہیں کھایا، آپ کو کھانے کو کچھ ملا نہیں، تو کیا ثواب ملے گا اس پر؟ روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بھوکا پیاسا رہنا عبادت بن جائے گا اس لیے کہ ہم نہیں کھا رہے کہ اللہ نے منع کیا کھانے پینے سے۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ کا حکم سمجھ کر کھانا پینا چھوڑ دیں گے، عبادت۔ افطاری کا وقت ہوا، افطاری کرنا عبادت، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر کھائیں گے، یہ عبادت ہے۔ نماز اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میدان عرفات میں اکٹھی نماز پڑھنا، اس کو اس کے وقت سے چھوڑ کر وقت سے پہلے ظہر کے وقت میں اثر پڑھنا، اور مغرب کو قضا کر دینا، اپنے وقت میں نہیں پڑھنی۔ غروب سے پہلے میدان عرفات سے آپ نہیں نکل سکتے، نکلنا ہی تب ہے جب غروب کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو 3 رکعت پڑھنے میں کتنا سا وقت لگتا ہے؟ تو حکم مطابق 3 فرض پڑھو، نکل جاؤ مزدلفہ کی طرف۔ نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے نماز اب نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں پڑھنی۔ اب عبادت کیا ہے؟ وہاں نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں قضا کر کے مغرب کی نماز پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ اس لیے کہ عبادت کا معنی ہے اللہ کا حکم بجا لانا۔ تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں نے نماز روزے کے لیے پیدا کیا۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر نماز روزے کے علاوہ کوئی اور کام کرنا میرے اور آپ کے لیے جائز نہ ہوتا۔ یہ میں زور دے رہا ہوں اس نقطے پہ، یہ بات سمجھنے کی ہے بھائی، کہ اسلام کا تصور عبادت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، بہت وسیع ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے۔ اس تصور عبادت کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے جو کوتاہیاں پیدا ہوئی ہیں ہماری عملی زندگی کے اندر، ہم دین سے بہت دور ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارے ہاں شادی کا جو ماحول ہوتا ہے، بینڈ باجا اور ناچ گانا، یوں سمجھا جاتا ہے کہ شاید 3 4 5 دن کے لیے اللہ میاں نے اجازت دے دی ہے کہ کھلی چھوٹا جو مرضی کرو، یہ کچھ ہوتا ہے۔ دل کھول کے لاعوذ باللہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ یہ شادیوں کے موقع پہ تو ہم کرتے ہیں، کیا کبھی افطاری کے موقع پہ بھی کیا ہم نے ناچ گانا؟ روزے کے ساتھ، طواف کے ساتھ، حج کے ساتھ، نماز کے وقت میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ وہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے۔ دین سے خارج کرنے کی وجہ سے تجارت کو ہم نے دنیا داری کا نام دے دیا کہ یہ دنیا داری ہے، عبادت نہیں سمجھا اس کو۔ اللہ کا حکم تھا، ہم نے اس کو دین سے خارج کر دیا کہ دین وہ ہے جو مسجد کی 4 دیواری میں ہم کرتے ہیں۔ یہ تصور عبادت کہ عبادت خانے میں، عبادت کی جگہ میں جو کام کیے جائیں وہ عبادت ہوتا ہے، یہ عیسائیت کا تصور ہے، یہ یہودیت کا تصور ہے۔ یہ چرچ میں ہو سکتا ہے، یہ مندر میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مندر کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے باہر کی زندگی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ مسلمان آزاد نہیں ہے بھائی، عبادت سے ہی نکلا ہوا لفظ عبد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہم سے مطالبہ ہے وہ عبدیت کا ہے۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام اور بندے کے ہوتا ہے۔ اللہ کا مطالبہ ہے عبد بنو، وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، عبد بنو۔ اور عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام کی کوئی مرضی ہوتی ہے بھائی؟ غلام نے کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں جانا، کہاں رہنا ہے،
یہ ساری چیزیں طے کرنے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ اس کے آقا کو ہوتا ہے۔ میں نے زندگی کیسے گزارنی، کس سے کیسے ملنا ہے، شادی نکاح کے موقع پہ، خوشی غمی کے موقع پہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی۔ ہم آزاد نہیں، ہم غلام ہیں اللہ کے، یہ طے کرنے کا حق بھی اللہ کا ہے۔ دینداری دنیا داری کا یہ جو فرق ہم نے رکھ لیا، اتنی بڑی کوتاہی۔ تجارت کے اندر جھوٹ بھی، بددیانتی بھی، سودخوری بھی، حرام خوری بھی، سب کچھ کو ہم نے جائز کر لیا۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، آپ حضرات نے سنا ہوگا مارکیٹ میں اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، کہا جائے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ دنیا داری ہے، دنیا داری میں چلتا ہے، کہتا نہیں لوگ یہ دنیا داری ہے، دنیا داری۔ بھائی نہیں دنیا داری، مسلمان دنیا دار نہیں ہے، مسلمان دیندار ہی ہے، مسلمان کا ہر کام دینداری ہے۔ 3 طرح کے کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ایک کام وہ جو بذات خود عبادت کے ثواب کے کام ہے، جن کے ہر سلیم العقل آدمی سمجھتا ہے کہ عبادت کا کام ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، صدقہ اور خیرات ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عبادت کے کام ہے، یہ عبادت کے کام۔ دوسری طرح کے کام وہ ہوتے ہیں جو گناہ کے کام ہے، یعنی جو ہم اپنے اعمال افعال جو ہم سے نکلتے ہیں نا، یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے کام وہ جو بذات خود ثواب کے کام، عبادت کے کام، جس کو ہر آدمی ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ دوسری طرح کے وہ کام ہوتے ہیں جن کو ہر آدمی گناہ کا کام ہے سمجھتا ہے، منکرات، گناہ کے کام، چوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے اور 2 نمبری ہے، یہ ساری چیزیں یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا ہے؟ گناہ کے کام۔ تیسری طرح کے کام وہ ہوتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان ہے، جن کو مباحات کہا جاتا ہے۔ مباحات وہ کام ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ ثواب کا کام ہے نہ گناہ کا کام ہے۔ یہ 3 طرح کے کام کرتے ہیں نا، کھانا پینا، سونا، بشری تقاضے، ٹھیک ہے، رہن سہن، لباس، یہ ساری چیزیں یہ جو ہم کرتے ہیں، یہ کھانا ثواب ہے گناہ ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ سونا ہمارا بشری تقاضا ہے، ہم سوتے ہیں، تو سونا عبادت ہے، ثواب ہے گناہ ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، بشری تقاضا ہم پورا کرتے ہیں۔ یہی 3 طرح کے کام ہوتے ہیں نا، کوئی چوتھی طرح کا بھی ہے۔ یہ 3 طرح کے کام ہے، یا تو ثواب کے کام ہے جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے یہ اچھے کام ہے، بھائی برے کام ہوتے ہیں جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے برے کام ہے۔ تیسری طرح کے کام جن کو مباحات کہا جاتا ہے، یہ درمیانی کام ہوتے ہیں، درمیانی کیٹیگری ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ گناہ میں یوز کر رہا ہوں کہ مسلمان کی 24 گھنٹے کی اس کی زندگی عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ گناہ کے کام مسلمان نے نہیں کرنے، اس لیے گناہ کے کام ہے، اللہ نے منع کیا وہ تو کرنے ہی نہیں۔ باقی رہ گئے 2 طرح کے کام، ثواب کے کام تو ہے ہی، ثواب کے کام، عبادت کے کام ہم باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ جو درمیانی کیٹیگری ہے، سونا، جاگنا، کھانا پینا، یہ سارے کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمان ہے، میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کی بات ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جائز اور حلال طریقے سے جب آدمی اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، یہ بھی ثواب کا کام، اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر ثواب کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ حرام طریقے سے یہ کرتا تو کیا گناہ ملتا؟ ضرور ملتا۔ تو جب حرام ناجائز طریقے سے کرنے پہ گناہ ملتا ہے تو حلال اور جائز طریقے سے کرنے پہ ثواب کیوں نہیں؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں جن کو ہم مباحات سمجھتے ہیں، اچھی نیت کر لی جائے، یہ بھی پہلی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث نے دین و دنیا کو فرق مٹا دیا۔ مسلمان کا ہر کام عبادت، مسلمان کی تجارت، ملازمت، مسلمان کا سونا جاگنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مقولہ حضرات نے سنا ہوگا کہ بڑے فخر سے انہوں نے کہا جب اعتراض کیا گیا کہ آپ کے نبی یہ کیسی باتیں بتاتے ہیں، آپ کو واش روم میں کیسے بیٹھ رہے ہیں، بڑے فخر سے کہا کہ جی ہمارا دین ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، یہاں تک کہ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو بھائی ہمیں سمجھنا ہے، ہم نے جو دینداری دنیا داری کا جو فرق کر دیا کہ یہ دینداری ہے، یہ دنیا داری، اس کا نقصان کیا ہوا؟ یہ دنیا داری ہے، دنیا داری کا لیبل لگا کر ہر گناہ کو، ہر الٹے کام کو ہم نے جائز کر لیا اپنے لیے۔ یہ دینداری ہے اور یہ لوگ دیندار ہیں، ان پر دینداری کا اپنے آپ کو دنیا داری کہہ کر، دنیا داری کا لیبل لگا کر ہر گناہ ہمارے لیے جائز، اور یہ دینداری ہے اور یہ لوگ دیندار ہیں جن کے ساتھ نسبت لگی ہوئی ہے، ان کے لیے ان کی معمولی سی چھوٹی سی غلطی بھی ان کی ساری خوبیوں پہ ہم پانی پھیر دیتے ہیں۔
اس لیے کہ دیندار سے غلط کام نہیں ہو سکتا بھائی، ایسی بات نہیں. ہر مسلمان وہ دیندار ہے، تجارت کرنے والا بھی دیندار ہے، مسجد کا امام بھی دیندار، ملازمت کرنے والا، سیاست کرنے والا، حکومت میں، یہ سارے معاملات. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے کہ نہیں کیے؟ آپ نے اپنے سفیر بھیجے، آپ کے پاس سفیر آیا کرتے تھے، امور داخلہ، امور خارجہ، سیاست، حکومت، یہ سارے کام آپ نے کیے. تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھائی، وہ دینداری کیوں نہیں ہے؟ ہم نے یہ سیاست ہے، لہذا سیاست میں جو گند گھول دیا ہم نے، اس لیے کہ دنیا داری ہے. اور بھائی نہیں ہے دنیا داری. عدالت ہو، سیاست ہو، تعلیم ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، ہر کام عبادت ہے، دینداری ہے، بس اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری عبادت کرو کا مطلب یہ کہ میرے بندے بنو. میں ایک بات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا میرے خیال میں. عبد، میں نے عرض کیا تھا عبادت اور عبدیت دونوں ایک ہی مادے سے نکلے ہیں. عبادت کا اصل معنی یاد رکھیے اطاعت اور بندگی کے ہے. عبادت کا معنی یہ جو مروجہ کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے، یہ بھی ہے، یہی نہیں ہے. عبد بھی اسی سے نکلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہم سے ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے وہ عبدیت کیا ہے؟ کہ کیا بنو؟ اللہ کے بندے بنو. عبدیت کیا ہے؟ عبدیت ایک بہت اونچا مقام ہے. عبدیت، بندہ ہونا. آپ اندازہ کیجئے عبدیت کتنا اونچا مقام ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہم پہلے کرتے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے بندے بھی ہیں، لیکن عبدیت کی گواہی پہلے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں بندے بنو، اور اللہ نے آئیڈیل مثال بنا کر ہمارے سامنے جماعت انبیاء کو بھیجا، اور امام الانبیاء سید الرسل ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو عبدیت جو میری ڈیمانڈ ہے نا، اگر تم چاہتے ہو، یہ تمہارے سامنے یہ مثال ہے، یہ بندہ ہے میرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا، اس کی گواہی ہم آپ کی رسالت سے بھی پہلے دیتے ہیں. قرآن کریم میں جتنے اونچے اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، شان، رتبے کو اللہ نے بیان کیا ہے، تقریباً اکثر و بیشتر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر کیا اللہ. واقع معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا. اس واقع معراج کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر، اس کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں سب کو معراج بولا جاتا ہے. دونوں حصوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. پہلے حصے کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ برسولہ کیوں نکالا؟ رسالت، نبوت کتنی اونچی چیز ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے، تو شان بیان کرتے ہوئے بڑے منصب کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ چھوٹے کا کیا جاتا ہے. ایک آدمی نے ماسٹر بھی کیا ہوا، اس نے ایف ایس سی بھی کی ہوئی ہے، آپ اس کا تعارف کرواتے ہوئے کیا کہو گے؟ کہ انہوں نے فلاں سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہوا ہے، یہ ان کی تعلیم جو ایف ایس سی ہے وہ بتائیں گے، ظاہر بات ہے بڑی ڈگری بتائیں گے. برسولہ، بنبیہ نہیں کہا اللہ نے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی. دوسرے حصے کا تذکرہ کیا واقع معراج کا سورۃ النجم کے اندر، والنجم اذا ھوا ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ. یہ معراج کا ذکر ہے. سمرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ نہیں کہا فاوحى، وہی کس کی طرف آتی ہے؟ رسول کی طرف آتی ہے نا. نبی اور رسول انہی کی طرف وہی آتی ہے. تو لفظ کا بھی تقاضا تھا، مقام کا بھی تقاضا تھا کہ کیا کہا جاتا؟ فاوحى الى عبده، فاوحى الى رسوله، الى نبیہ، کہ اس نے اپنے نبی اور رسول کی طرف وحی کی. لیکن کیا کہا؟ فاوحى الى
عبدہ ما اوحی. یہ عبدیت ایک مقام ہے بھائی جو بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اس مقام اور منصب پہ سب سے اونچے، سب سے بڑے، اس منصب پہ نمبر 1 پہ جو فائز ہے وہ انبیاء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن کریم میں کہ میں نے اپنے قرآن کریم نازل کیا، تبارک الذی، قرآن کس پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہم کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی اور رسول مانتے. تو کہنا تو یوں چاہیے تبارک الذی نزل الفرقان علی رسولہ علی نبیہ، لیکن اس کے بجائے اللہ کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میں نے فرقان قرآن نازل کیا اپنے بندے پر. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ. علی عبدنا. پھر اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اللہ نے کرتے ہوئے ان کی بھی رسالت و نبوت کا نہیں، خاص مقام پہ اللہ نے ان کے وصف خاص کا ذکر کیا تو عبدیت کا کیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی. رحمت ربک عبدہ زکریا واذکر عبدنا داود ذا الاید، ہمارے بندے داود کا ذکر کیجیے. عبدنا واذکر رسولنا نبینا، داود نہیں کہا اللہ نے، عبدنا، کہ وہ عبد تھے. سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کے درجے کا صبر عطا فرمایا، سالہ سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے. ان کے صبر کی تعریف کی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نعم العبد انہ اواب، کیا یہ بہترین وہ بندے تھے. نعم الرسول نہیں کہا، نعم النبی نہیں کہا، نعم العبد. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے واللہ کے بندے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. مسیح علیہ السلام کو اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں. تم نے ان کو بیٹا کیوں بنا لیا؟ وہ تو عبد کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ابھی ماں کی گود میں چند دنوں کے بچے ہیں. حضرت ان کا واقعہ جو سورہ مریم میں اللہ نے بیان کیا، حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا بغیر خامند کے، اپنی قدرت سے. ان کو اٹھا کر لا رہی ہیں، چند دنوں کا بچہ. لوگوں نے پوچھا فاشار یہ مریم انا لگی ہادا، یہ کیسے آ گیا؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اس سے پوچھ لو. قالوا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں جو ماں کی گود میں صبیہ بچہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا. قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. نبوت کا بھی ذکر کیا بعد میں. سب سے پہلی بات، سب سے پہلا انہوں نے اپنا جو تعارف کروایا وہ کس سے؟ عبدیت سے. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اپنے وقت پر مجھے نبوت عطا فرمائیں گے. عبدیت کا ذکر کیا. تو ایک نہیں بھائی، سینکڑوں میرے خیال میں آیات مبارکہ ہے. انہ کان من عبادنا المؤمنین، انہ کان من عبادنا المخلصین. یہ انبیاء سابقین کا تذکرہ کرتے ہوئے وکانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی دو ہمارے بندے تھے کہ ان کی بیویاں ایسی تھی جو ایمان نہیں لائیں. تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا ذکر نہیں کیا، ذکر کیا تو ان کی عبدیت کا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی. یہ جو ہم نے فرق کر لیا کہ یہ عبادت ہے، یہ دینداری ہے اور یہ دنیا داری ہے، اس فرق نے بیڑا غرق کر دیا. مسلمان کا ہر کام دینداری ہے، مسلمان کا ہر کام عبادت ہے. گناہ کا کام کرنا نہیں، ثواب کا کام ثواب کا کام ہے. اچھی نیت اس میں کی جائے، اگر بری نیت سے کیا جائے گا تو ثواب کا کام بھی ثواب نہیں رہتا. یعنی ریاکاری سے آپ نماز پڑھیں گے تو ثواب کا کام نہیں رہا، اچھی نیت. اور جو درمیانی کیٹیگری ہے جس کو مباحات کہتے ہیں، یہ بھی پہلی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. وہ بھی عبادت کا کام ثواب کا کام بن سکتا ہے، جبکہ اس میں کیا ہو؟ نیت اچھی ہو
اور اس میں طریقہ دیکھ لیا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال یہ جو آیت مبارکہ جس میں اللہ نے یہ ڈیمانڈ کی ہم سے، ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا عبادت ہے، تو اس کا مطلب کیا بھائی؟ عبد بننا، غلام بننا، کیا آپ نے جو کام کرنا ہے نا میرے کہنے کے مطابق کرو بس، تو مسلمان کا وہ ہر کام کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔